بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے حضرت دانیال علیہ السلام کا فیصلہ۔ یہ واقعہ تب کا ہے جب حضرت دانیال علیہ السلام بچے تھے، اور یہ واقعہ میں نے لیا ہے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الحکمیہ فی السیاسیہ الشرعیہ لابن القیم صفحہ نمبر 180 سے۔ مگر اس میں حضرت دانیال علیہ السلام کے ساتھ کوئی ایسا لقب لکھا ہوا نہیں ہے جس سے ثابت ہوتا ہو کہ دانیال نبی تھے۔ انہوں نے صرف دانیال نام لکھا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام نبی تھے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ کوئی ولی اللہ تھے، واللہ عالم بالصواب۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام یتیم تھے، ان کے ماں باپ زندہ نہ تھے، بنی اسرائیل کی خاتون نے ان کو گود لے کر ان کی پرورش کی۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا جس کے 2 قاضی تھے۔ وہ خاتون بہت ہی حسین و جمیل اور باروب تھی۔ وہ بادشاہ کی خدمت میں گاہے بگاہے آیا کرتی اور اپنے پند و نصاح کیا کرتی تھی۔ اس خاتون کی وقتاً فوقتاً بادشاہ کی خدمت میں آمد و رفت کو دونوں قاضی بڑے غور سے دیکھا کرتے تھے۔ اس کی محبت ان دونوں کے دلوں میں جاگزیں ہو گئی اور وہ اس سے اندر ہی اندر دل و جان سے چاہنے لگی۔ ایک مرتبہ موقع پا کر انہوں نے اس پاک باز خاتون سے اپنی اندرونی کیفیت کا اظہار بھی کر دیا اور اسے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ ہم دونوں تم سے بہت زیادہ پیار اور محبت کرتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہمارے عشق کو تم قبول کرو گی۔ مگر اس پاک باز خاتون نے انہیں نصیحت کی اور ان کی محبت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ دونوں قاضیوں نے طرح طرح سے اسے بہلا پھسلا کر اپنی جھوٹی محبت کے دام فریب میں پھنسانا چاہا، مگر وہ کسی بھی طرح ان کے ہاتھ نہیں آئی۔ جب دونوں قاضیوں نے دیکھا کہ یہ خوبصورت خاتون کسی بھی قیمت پر ان کے ہاتھ نہیں آ سکتی، تو انہوں نے جنجلا کر بادشاہ کے روبرو یہ شکایت کر دی کہ جو عورت آپ کو آ کر پند و نصاح کیا کرتی ہے، اس نے زنا جیسی عظیم گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ بادشاہ نے جب اپنے قاضیوں کی شہادت سنی، وہ بڑی مشکل میں پڑ گیا اور اسے بے حد صدمہ پہنچا، کیونکہ وہ اس خاتون کی شرافت اور نجابت کا دل سے قائل تھا، مگر قاضیوں کی شہادت کو بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ غرض بادشاہ نے دونوں قاضیوں کی شہادت پانے کے بعد مزید تحقیق و تفتیش کی ضرورت محسوس نہیں کی اور ان سے کہا تم دونوں کی شہادت قابل قبول ہے۔ پھر بادشاہ نے اس عورت کو 3 دن کی مہلت دی اور اس کے بعد اس کی سنگساری کا حکم دے دیا۔ نیز شہر میں یہ منادی کرا دی کہ فلاں دن فلاں عورت کو سنگسار کیا جائے گا، لوگ اسے دیکھنے کے لیے حاضر ہوں۔ بادشاہ نے اگرچہ اس عورت کی سنگساری کا حکم دے دیا تھا، مگر اندر سے وہ بہت پریشان تھا۔ اس نے اپنے ایک معتمد وزیر سے پوچھا کیا کسی ہیلے بہانے سے اس عورت کو سنگسار ہونے سے بچایا جا سکتا ہے؟ وزیر نے عرض کیا اب جب کہ شہر میں اس کی سنگساری کی منادی کرا دی گئی ہے اور یہ سنگساری کا فیصلہ آپ ہی کے قریبی 2 قاضیوں کی شہادت کی بنیاد پر کیا گیا ہے، پھر ایسی صورت میں اس عورت کی سنگساری کے فیصلے پر عمل رضامند نہ کرنے میں کون سی بات مانع ہو سکتی ہے؟ یعنی وہ کوئی ایسی بات نہیں مجھے نظر آ رہی جو اس کو سنگساری سے بچا سکے۔ تیسرے دن جو کہ اس عورت کے سنگسار ہونے کا دن تھا، بادشاہ کا وہ معتمد وزیر گھر سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے ہیں۔ ان میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ وہ حضرت دانیال علیہ السلام کو نہیں پہچانتا تھا، تاہم کھڑا ہو کر ان بچوں کا کھیل دیکھنے لگا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بچوں کو اکٹھا کر کے کہا اے بچوں، آؤ میں تمہارا بادشاہ بنتا ہوں، اور اے فلاں تو زہد و راہ کی پیکر فلانی عورت بن جا۔ اور 2 لڑکوں قاضیوں کا کردار ادا دیا، یعنی 2 لڑکوں کو قاضیوں کا کردار دیا اور کہا کہ تم دونوں میری عدالت میں اس عورت کے خلاف گواہی دو۔ پھر خود ہی مٹی کا ڈھیر جمع کر کے اس پر بیٹھ گیا اور ہاتھ میں لکڑی کی ایک تلوار رکھ لی۔ اب صورت ایک عدالت کی تھی، دونوں قاضی لڑکے اور وہ لڑکا جو عورت کے روپ میں تھا سامنے کھڑے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے دوسرے لڑکوں سے کہا کہ وہ ایک قاضی کا ہاتھ پکڑ کر دور فلاں جگہ لے جائیں۔ جب وہ چلے گئے تو دوسرے قاضی کو بلا کر سختی سے کہا سچ سچ بتا ورنہ تجھے قتل کر دوں گا، تو کس بنیاد پر اس عورت کے بارے میں زنا کی گواہی دیتا ہے؟ قاضی کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس عورت نے زنا کا ارتکاب کیا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا کب؟ ننھے قاضی نے جواب دیا فلاں روز۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا کس مرد کے ساتھ اس نے زنا کیا ہے؟ ننھے قاضی نے جواب دیا فلاں بن فلاں کے ساتھ۔
حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا کس جگہ؟ پھر ننھے قاضی نے جواب دیا فلاں جگہ، یعنی کسی جگہ کا نام لے لیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے لڑکوں سے کہا اس قاضی کو لے جاؤ اور دوسرے قاضی کو میرے پاس بلا لاؤ۔ لڑکوں نے حکم کی تعمیل کی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اس دوسرے قاضی سے بھی وہی سوالات کیے جو پہلے قاضی سے کر چکے تھے، مگر اس دوسرے قاضی کے جوابات پہلے قاضی سے مختلف تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام زور سے اللہ اکبر پکار اٹھے۔ بادشاہ کا موتمد وزیر جو کہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، وقت ضائع کیے بغیر بادشاہ کی خدمت میں پہنچا اور اس کو بچوں کا یہ کھیل تماشا کہہ سنایا۔ بادشاہ کو ہوش آیا اور اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کی طرح دونوں قاضیوں کو بلا بھیجا اور انہیں الگ الگ کر کے ان سے بیانات لیے۔ معلوم ہوا کہ دونوں کے بیانات مختلف ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے لوگوں میں یہ منادی کرا دی کہ قاضیوں کے قتل کا مشاہدہ کرنے کے لیے لوگ فلاں میدان میں اکٹھے ہو جائیں۔ پھر مجمع عام کے سامنے بادشاہ نے دونوں قاضیوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا اور پاکیزہ خاتون کو باعزت اس کے گھر بھیج دیا۔ اس پورے واقعے کو دیکھنے کے لیے آپ کتاب الطرق الحکمہ فی السیاسہ الشرعیہ ابن القیم صفحہ 180 کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔